साद इब्न अबी वक्कास ने कहा کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہو بارگاہ رب العزت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اے نوجوانوں نے قوم و ملت، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مستجاب الدعوات ہونے کا سوال کیا، نبی سے دعا کی گزارش کی، نبی آخر الزمان نے کہا یہ فارمولہ بتلایا۔ آپ نے کیا کیا؟ فارمولہ بتلایا۔ ایسے سعد ابن ابی وقاص کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، یہ وہی صحابی رسول جانثار صحابی ہے جن کے بارے میں نبی آخر الزمان نے کہا تھا ایسا لو یہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ اس پر قربان دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی آخر الزمان کے سچے محافظ، سچے جانثار سعد ابن ابی وقاص کا سوال ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا سعد دعا نہیں دی جائے گی بلکہ تمہیں فارمولہ دیا جائے گا، اس فارمولے کو اپنا کر کے تم اپنا حساب کتاب برابر کر سکتے ہو، تم مستجاب الدعوات بن سکتے ہو، تم ایسا ولی کامل بن سکتے ہو کہ اللہ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تم اپنی روزی کو پاکیزہ کر لو، تم اپنے کھانا کو پاک کر لو، یعنی حرام سے اپنی غذا کو تم پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اے اللہ والو، اے ابن ابی وقاص کے توسط سے، نبی نے سعد ابن ابی وقاص کے توسط سے آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کر کے مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے روزی کو پاکیزہ کر کے ایسا بن سکتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس کی زبان ننگی ہو اور کوئی مانگ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کر دے، ایسا آپ میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے۔ نبی نے کہا سعد تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما۔ اے سعد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، ایک لقمہ حرام اگر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے اتارتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اس کی کوئی بھی نیکی، اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوگا۔ 40 اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان، اسلام اور ہدایت پر کاربند رکھا اور بے ایمانی، ارتداد و الحاد اور کفر کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ یقیناً وہی ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق ہے جو ہر طرح کی کمیوں، خامیوں اور کمزوریوں سے پاک و صاف ہے، جس کی نہ کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے۔
جس کو نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے نہ جس نے کسی کو جنم دیا ہے، اس طرح کے تمام تر خامیوں اور خرابیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت مبرہ اور منزہ ہے۔ وہی ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق ہے، ہر طرح کی تکبیرات، تحلیلات اور تسبیحات اسی کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے ہر حال میں ہمیں اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، قابل احترام نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم اور حساس موضوع کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے قبل کے خطبات میں ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے بار بار مجھے رہنمائی کی تھی کہ رزق حلال کے اوپر آپ کچھ لبکشائی کیجیے، اس کی اشد ضرورت ہے، اور ان کی موجودگی میں نے 2 خطبات دیے جس میں مختصر سی باتیں آئیں، مگر ان کی خواہش تھی کہ رزق حلال کے موضوع پر میں آپ کو کچھ سناؤں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے ان کو سلامت رکھے اور صحت و عافیت، ایمان اور تقوی والی عمر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، اور ہر مخلوق کے لیے جو مخصوص غذاؤں کا تعین کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کے علم و حکمت پر اس کا یہ فیصلہ مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں قدرت، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کے اختیارات اور اس کے علم و حکمت کا ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کس قدر عظیم الشان ذات ہے، اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی پوری طرح پرکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی حقیقت و ماہیت کو اگر کوئی کمپلیٹلی جاننے کی کوشش کرے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب ہر وہ مخلوق جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو نظر آتی ہے، جو مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے، ان تمام مخلوقات کا آپ معائنہ کرتے ہیں۔ کتنی ساری ایسی مخلوقات ہیں جو مخلوقات ہماری نظروں سے اوجھل اور پرے ہے، جن کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، مگر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت، ذات گرامی ان تمام مخلوقات کو جتنی جیسی جہاں جس مقدار میں، جس کوانٹٹی میں اس کو رزق چاہیے، ویسی اتنی روزی اللہ تبارک و تعالی فراہم کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی گارنٹی بھی لی ہے، اس بات کا ذمہ بھی لیا ہے۔ آپ لوگ پہلے سے جگہ سامنے بنا کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو سنت پڑھنے میں دشواری نہ ہو، اس لیے کہ جگہ کی تنگی ہے، آپ لوگ پہلے سامنے ہٹ کر کے بیٹھ جائیے۔ اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام بیان فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ جتنی بھی مخلوقات، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی مخلوقات ہیں
روئے زمین میں ان تمام مخلوقات کی روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے. تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر اس مخلوق کو جس کو غذا کی ضرورت ہے اور جس طرح کی غذا کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روز مرہ میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جیسی ایسی چیزیں ایسی مخلوقات وہ خود کھاتی ہے جو دیکھ کر کے ہم دنگ رہتے ہیں. ہماری عقلیں حیران ہوتی ہے کہ مخلوق اتنی چھوٹی ہے مگر اتنی بڑی چیز نکل جا رہی ہے. اس کا نظام انہضام کیسا ہے, اس کا معدہ کیسا ہے, لیور کیسا ہضم کر رہا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ہر ایک کی روزی, ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اور کون سی مخلوق کس مقام میں ہے, اس کا جائے قرار, اس کا مستقر کیا ہے, اس کی رہنے کی جگہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام مخلوقات کے مستقر کا علم ہے. جہاں ہے سمندر کے اوپر, سطح سمندر پہ ہے, یا سمندر کی انتہا میں ہے, یا پھر زمین کے نیچے ہے, مٹی کے اندر سوراخ میں ہے, یا کسی بل میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی حیت و کیفیت کو جانتا ہے اور اسے اس حساب میں اس کے معدے, اس کے لیور اور اس کے نظام انہضام اور اس کی باڈی اور اس کی جسامت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا جسم, جیسا معدہ, جیسا لیور بنایا ہے اس طریقے سے اس کو غذا عطا فرماتا ہے. اور ان تمام مخلوقات میں جو سب سے اشرف, سب سے افضل, سب سے باوقار, پروقار, باعزت مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بے شمار مخلوقات ایک انداز تخمینے کے حساب سے تقریباً 18,000 سے زائد, بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں جو مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات کے روزی, اس کے رزق کا, ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے دنیا تمام کائنات کی مخلوقات میں جس مخلوق کو اعلیٰ, عرفہ, افضل, باعزت, باوقار, مکرم و محتشم بنایا ہے, ایسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے روزگار بنا کر کے بلا رزق کے اسے بھوکے تڑپا کر مار دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روزیاں چھین لے, انسان کو بے روزگار کر کے مار دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب چونٹی, سانپ, کیڑے مکوڑے, بچھو, درند چرند پرند تمام مخلوقات کی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا اور ساری مخلوقات کو روزی فراہم کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو اس قدر باعزت بنایا ہے, جن کی پیشانیاں اتنی اونچی بنائی ہے, اس مخلوقات کو بھوکے کیسے مار دے گا؟ اس مخلوق کو بھوکے کیوں نہیں مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو, انسان کو, اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص پیرائے میں بنایا, تمام مخلوقات سے الگ بنایا, تمام مخلوقات سے باعزت, محترم اور مکرم بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے, انسانوں کے جسم میں جو آرگنس رکھے ہیں, اس کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہے. اب اس میں بھی جو معدہ ہے اور انسانی جسم کو جس طرح کی غذائیں قبول ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غذاؤں میں بھی پاکیزہ اور حلال غذا انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. انسان کے لیے پاکیزہ اور حلال غذا سوٹیبل بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے, حرام کھاتا ہے, لوگوں کا مال ہڑپ لیتا ہے, لوگوں کا مار لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, اس آدمی کو اس کی زندگی میں اس کی تباہی دنیا والوں کو نظر آتی ہے. اس کی تباہی دنیا والوں کو نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں, دیکھتے رہیے اس زمانے میں
اور روزی کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رزق کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہذا حلال رزق ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر رزق حرام کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، ہماری نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہماری نسل اور حرام اس قدر جو ہے سائڈ افیکٹ رکھتا ہے کہ نسل در نسل اس کے جراثیم، اس کے جرثومے منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، نسل در نسل۔ یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کی پرورش مال حرام سے کیا ہے، اگر اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی، ابھی بھی ایسی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تعلیم تو حاصل کر لی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت سلب کر لی، دین کی خدمت اس سے نہیں لے رہا، عزت و احترام کا فقدان ان کے یہاں ہے، دینی تربیت کا فقدان ہے۔ اتنا خطرناک ہے اللہ والوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس بات کا حکم دیا اور پھر نبیوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان اور مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الزکات میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کتاب الزکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ میں نے کہا یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الزکات میں اور صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کتب احادیث میں محدثین نے اس روایت کو اسی طرح سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، اے لوگوں کی جماعت، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت کے جوانوں، اے امت کے فرزندوں، اے امت کے دختروں، اے امت کی بیٹیوں، سنو، اگر اللہ کے یہاں عقیدہ صحیح صاف ستھرا نکھرا لے کر کے اگر کوئی نہیں آتا، اللہ اسے مسترد کر دیتا ہے، عقیدے میں کھوٹ و فساد لاتا ہے، اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عبادت ایسی لے کے آتا ہے جس عقیدے میں ریا کی آمیزش ہو، جس عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل ہو، جس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشبو بھی شامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے مسترد کر دیتا ہے، اسے مردود کر دیتا ہے، اسے رد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر عقیدہ لا رہے اللہ کے یہاں ایسا عقیدہ لے کر کے آؤ تو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی الوہیت و ربوبیت میں، اس کی عبادات و اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہ کرو۔ اگر شریک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عقیدے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ اللہ کو ایسی آمیزش والی عبادت، ایسی آمیزش والی فکر، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت لے کر کے آ رہے ہو، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، صدقہ و خیرات، دنیا کی ساری نیکیاں اگر تم لے کر کے آتے ہو، اللہ کی بارگاہ
نگاہ میں وہ نیکیاں ایسی ہو کہ اس میں کسی کی خوشنودی شامل نہ ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو اس لیے کہیں نہ پڑھ رہے ہو کہ فلاں فلاں خوش ہو جائے گا, فلاں ہمیں نمازی کہیں گے, صدقہ اس لیے دے رہے ہو کہ فلاں ہمیں مالدار کہیں گے, سخی کہیں گے, بڑے کھلے ہاتھ والے ہیں, بڑے خرچ کرنے والے ہیں, بڑے دیندار ہیں. اگر اس لیے تم صدقہ کرتے ہو, اس لیے تم زکات ادا کرتے ہو, اس لیے تم خیرات کرتے ہو, تمہاری یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کالی کلوٹی شکل میں تمہارے منہ پہ مار دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی عبادت, اس لیے کہ ایک شریف آدمی شرافت کو قبول کرتا ہے. اگر بدتمیزی بدزبانی کے ساتھ اس کے یہاں کوئی حاضر ہوتا ہے اسے کبھی قبول نہیں کرے گا. آدمی اپنے معیار کے, اپنے اسٹینڈرڈ لیول کے حساب سے یہاں تک کہ وہ تحفے تحائف قبول کرتا ہے. اب دیکھتے ہو کچھ بڑے لوگوں کو اگر معمولی کرسی تم نے بیٹھنے کے لیے دے دیا تو بعد میں تمہارا حساب کتاب وہ کرے گا. میں اتنا وی آئی پی آدمی, مجھے معمولی کرسی دے دیا بیٹھنے. انسان جب اپنے معیار کے حساب سے قبول کرتا ہے چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی طرح کوئی مخلوق نہیں, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. وہ مخلوقات کے اوصاف و صفات سے بے نیاز ہے. اتنی عظیم قدرت و طاقت کا مالک وہ اللہ کسی کی گندی سندی چیزوں کو کیوں قبول کرے گا؟ اگر اس کی عبادت میں تم کسی کو شامل کر دو تو فلاں بھی خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا, فلاں بھی راضی ہوگا, اللہ بھی راضی ہوگا, اس کے نام پہ بھی کریں گے اور اللہ کے نام پہ بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتا. بہرحال قصہ مختصر, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے, مومنوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے, شرف کی بات ہے, عزت کی بات ہے, فضل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اعمال کو نبیوں کے اعمال سے مماثل کر دیا ہے کہ مومن وہی کام کرے جو کام نبی کرے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. نبیوں کو جو حکم دیا, اے امت کے جیالو, اے مومنوں کے فرزندوں, اے مسلمانوں کی بیٹیوں سنو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اسی کام کا مکلف بنایا ہے کہ جو کام نبی کر کے گئے ہو وہی کام تمہیں بھی کرنا ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا شرف ہے, کتنا بڑا احساس ہے, کتنا بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے, نبی اکرم علیہ السلام نے پھر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت, اے پیغمبروں کی جماعت, اے نبیوں کی جماعت, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تم پاکیزہ روزی کھاؤ, پاکیزہ رزق کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور پھر نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم. اور ایک بات سنتے جاؤ, تم جو بھی کچھ کرنے والے ہو میں سب کے سب جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبیوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور ایک بات جان لو کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. کوئی لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کا سرٹیفکیٹ, اپنے تقوی کی سند بانٹتے پھر رہے ہو اور پسے پردہ ہو اللہ کا مجرم ہو, قوم کا مجرم ہو,
وہ حرام کاریاں کر رہا ہو، حرام خوریاں کر رہا ہو، اور ادھر اپنے تقوی کا ڈنکا دنیا میں بجا رہا ہو، اور دنیا کے سامنے کہہ رہا ہو کہ مجھ جیسا کوئی پارسا نہیں، مجھ جیسا کوئی ولی اللہ نہیں، مجھ جیسا کوئی متقی نہیں، مجھ جیسا کوئی پرہیزگار نہیں، میں نمازی ہوں، روزے دار ہوں، صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، زکات ادا کرنے والا، لہٰذا اے لوگوں میں نیکوکار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگوں سنو، اگر تم نے اس طرح کی شیخیاں بغاری اور اگر اس طریقے سے تم نے دنیا کے سامنے اپنا پسندیدہ چہرہ دکھایا اور مطلوب چہرہ پس پردہ رکھا تو سن لو انی بما تعملون علیم، کہ تم جو بھی کچھ کرنے والے ہو، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، وہ تمام باتوں کا علم مجھے ہے۔ حدیث آیت کریمہ میں آپ نے غور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا تو میں غور آپ کو کراتا ہوں۔ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ روزی کھاؤ پھر عمل صالح کرو۔ کیا کہا؟ پھر عمل صالح کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی زندگی میں چاہے جتنی عبادتیں آ جائے، جتنا بڑا تقویٰ آ جائے، جتنی بڑی نیکیاں آ جائے، چاہے جتنے بار وہ حج کر لے، وہ زکات کا مان لگا دے، صدقہ و خیرات میں وہ حاتم طائی کو فیل کر دے، اگر ایسا سخی آ جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث پاک میں یہاں روکتا ہوں، اور طبرانی المعجم الاوسط کی ایک حدیث پاک جو کان کھڑے کر دینے والی ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تلیت هذه الآية عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا، فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطیب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به۔ میں نے کہا یہ حدیث بات طبرانی المعجم الاوسط کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالیہ میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کی جماعت، اے لوگوں کی جماعت، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں کچھ پاکیزہ اور حلال چیزیں رکھی ہیں، حلال روزیاں تمہیں فراہم کی ہیں، وہ حلال روزیاں تم کھاؤ۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ یہ کون تھے؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کس کو بولتے ہیں؟ مستجاب الدعوات بولتے ہیں کہ جس کی اللہ دعا قبول کرتے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر کہے کہ پروردگار عالم یہ پوڈیم جو ہے اسے سونے کا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کو مسترد نہیں کرے گا، سونے کا بنا دے گا۔ میں نے مثال دیا ہے، وہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کی تلاوت نبی آخر زمان کی خدمت میں کی گئی، اتنے سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، تاکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا دعا کر دیجئے؟ کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ساری دعائیں قبول ہو جائے، میں جو اللہ سے مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ ایک عقل مند آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی بڑی بات تھی، اور یہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی آیت کا تذکرہ ہوا، ایسی آیت تلاوت کی گئی جس میں اس کے حلال کی تلقین کی گئی ہے، تو پھر صحابی ابن ابی وقاص کو کیا ہوا کہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور جو ہے اس مجلس میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کچھ اگر پاکیزہ حلال رزق حلال کے لیے دعا کروانی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پاکیزہ اور حلال روزی خوب عطا کر دے، لیکن اس کے بجائے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہو بارگاہ رب العزت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اے نوجوانوں قوم و ملت، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مستجاب الدعوات ہونے کا سوال کیا، نبی سے دعا کی گزارش کی، نبی آخر الزمان نے کہا یا سعد، اے سعد، اے سعد، کیا کہا؟ میں دعا کر دیتا ہوں کہ تم اللہ کے وہ ولی بن جاؤ، اللہ کے ولی تو پہلے سے، یعنی ایسا بن جاؤ کہ ساری تمہاری دعائیں قبول ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فارمولہ بتلایا، آپ نے کیا کیا؟ فارمولہ بتلایا۔ ایسے سعد ابن ابی وقاص کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، یہ وہی صحابی رسول جانثار صحابی ہے جن کے بارے میں نبی آخر الزمان نے کہا تھا ایسا لو یہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ اس پر قربان دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی آخر الزمان کے سچے محافظ، سچے جانثار سعد ابن ابی وقاص کا سوال ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا سعد دعا نہیں دی جائے گی بلکہ تمہیں فارمولہ دیا جائے گا، اس فارمولے کو اپنا کر کے تم اپنا حساب کتاب برابر کر سکتے ہو، تم مستجاب الدعوات بن سکتے ہو، تم ایسا ولی کامل بن سکتے ہو کہ اللہ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نوجوانوں کی جماعت سنو، اے نمازوں کو ترک کرنے والے بن نصیبوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر بیان کر رہا ہے، اے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد تم اپنی روزی کو پاکیزہ کر لو، تم اپنے کھانا کو پاک کر لو، یعنی حرام سے اپنی غذا کو تم پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اے اللہ والو، اے نیکوکارو، اے پیارو، اے بزرگوں، اے جوانوں، صرف سعد ابن ابی وقاص نہیں، اللہ نے سعد ابن ابی وقاص کے توسط سے، نبی نے سعد ابن ابی وقاص کے توسط سے آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کر کے مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے روزی کو پاکیزہ کر کے ایسا بن سکتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس کی زبان لمبی ہو اور کوئی مانگ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کر دے، ایسا آپ میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے۔ نبی نے کہا سعد تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم ایسا بن جاؤ گے کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اے طرح طرح اور قسم کے لوچ لاچ اور نفروں میں پا کر کے رزق حلال یا مال حلال کو کھانے والوں، مال حرام کو حلق جانے والوں، مال حرام کو گٹاگٹ اپنی حلق سے نیچے اتار دینے والوں، سن لو اگر تم نے ایک لقمہ بھی مال حرام کھایا ہے تو اپنا ستیہ ناش تم نے کیا ہے۔ نبی نے یہ بات سعد بن ابی وقاص کو بیان فرمائی، پھر کہا اس ذات کی قسم فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اے صاحب ایک بات سن لو، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما۔ اے صاحب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ان العبد لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ،
ایک لقمہ حرام اگر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے اتارتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اس کی کوئی بھی نیکی، اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوگا۔ 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اعمال پہ بریک لگ جائیں گے، اس کے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ ایک لقمہ حرام کا کفارہ یہ ہوگا، اس کا جرمانہ یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی نیکی ہو۔ آپ طرح طرح کے ترقیوں کے نام پر اور بزنس کے نام پر لے کر کے مال حرام کھانے والوں سن لو، اگر تم نے مال حرام کھایا تو ایک لقمہ کے پیش نظر 40 دن کی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مزید آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اس آدمی کا کیا ہوگا، اس آدمی کا کیا ہوگا جس آدمی کی پرورش، جس کے خد و خال، جس کے گوشت اور گوشت، جس کی ہڈیاں اور خال، جس کے اندر گردش کرنے والے خون، جن کے رگوں میں دوڑنے والے خون، وہ خون اور اس کے جسم کی پرورش اگر مال حرام سے ہوا ہو تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں نار سقر ہوگا، اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ کے نیک بندو، اے امت کے جیالو، اے امت کے فرزندو، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے بعد سے سعد ابن ابی وقاص ایک ایک لقمے کو تحقیق کے ساتھ کھاتے، ایک ایک گھونٹ کو جو پانی حلق سے نیچے اتارتے، ایک ایک لقمہ کو حلق سے نیچے اتارتے تو اس میں تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، تحقیق کرتے کہ کہیں اس میں کسی بھی طرح کے مال حرام کے شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے میری 40 دن کی عبادت ناقابل قبول ہو جائے۔ آج کہاں ہے یہ امت کے اندر خلافشار، انتشار، اختلاف، آپسی اختلاف؟ یہ عذاب اللہ نے کیوں مسلط کیا؟ یہ رسوائی، یہ ذلت، یہ کار و مذلت یہ کیوں مسلط ہوئی؟ وجہ کیا؟ ہماری اولاد نافرمان کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ جب ہم نے مال کو چھانٹنا نہیں شروع کیا، ہم نے مال میں تفتیش نہیں کیا، جیسا آیا، جہاں سے آیا، جس طرح آیا، ہم نے گٹاگٹ حلق کے نیچے اتارا، ہمارے خون سے ہمارا خون، ہمارا گوشت پوش اس سے بڑھا، پھر کیفیت یہ ہوئی کہ ہماری نسل در نسل بے حیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، اس قدر عام ہو چکی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال میں سمجھتا وقت ہو گیا، قصہ مختصر حدیث پاک جو میں نے صحیح مسلم شریف کی رکھی تھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو پاکیزہ اور رزق حلال کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، کہ پہلے پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ اگر تم نے پاکیزہ روزی نہیں کھایا اور مال حرام تم نے کھایا تو تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں، اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، تم لوگ پاکیزہ روزی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھا ہے۔ سنو، اس کے بعد نبی آخر الزمان نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، کہا کہ ایک آدمی ہے دور دراز کے سفر میں، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، صاحبان صفا والمروہ کے لیے، طواف کے لیے اور حرم مکی میں عبادت کے لیے ایک آدمی ہے، جا رہا ہے، آیا سفر میں۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، دھول عطا ہوا پورا پراگندہ بال ایک آدمی۔ اب پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا ہے یا ہوتا تھا یا ابھی بھی اگر کوئی بات میں دور چل کر کے چلا جائے تو اجڑا چمن ویران بستی اس کی شکل، اس کے بال ایسے ویسے، داڑھی کے باہر یہ بال بکھرے ہوئے چاروں طرف، کیسے ہوگا، کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ نے وہ کیفیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دور دراز کا سفر کر کے آیا اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے،
اور کہتے یا ربی، اے میرے رب۔ آپ جانتے ہیں جب ایک بندہ اگر صفت ربوبیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ارے آدم و حوا کی تو بات چھوڑو، شیطان نے، ابلیس نے جب اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے وقت مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو، لعین المردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ لہٰذا ایک بندہ دور دراز کے سفر میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، کہتے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے یہ مسئلے ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان نے کہا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ ہاں اس نے صفت ربوبیت کے حوالے سے تو مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کے جسم میں جو لباس ہے، جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، وہ لباس بھی مال حرام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر ایسے آدمی کی دعا اللہ کیوں قبول کرے گا؟ اے ایمان والو، ذرا مجھے بتاؤ، کوئی آدمی سفر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی پراگندگی کو دیکھ کر کے، اللہ اس کے اس اجلی حالت کو دیکھ کر کے، سفر کی صعوبت اور پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے اذان کے بعد اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، نمازوں کے بعد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں مانگتا ہے، مگر اگر اس کے جسم میں مال حرام کا کوئی حصہ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے اللہ والوں۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے اصلاح کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ رزق حلال، مال حلال۔ اگر ہم نے مال حرام اپنے حلق سے نیچے اتارا تو پھر ہماری تباہی، ہماری نسلوں کی تباہی، بربادی، بے حیائی، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد بے حیائی کرے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس و بے کس، لاچار و مجبور، ٹوٹی ٹانگ بکری کی طرح آپ جو ہے دیکھتے رہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سماج میں رزق حلال کو فروغ دینا ہے، حرام سے حتی المقدور جس طرح ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2-3 حدیثیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے ہمارے کام کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم، ہم تیرے در کے گنہگار بندے ہیں میرے مولا، ہم سے بڑی بڑی خطائیں دی، جانے انجانے میں ہم نے مال حرام دی اگر اپنے حلق کے نیچے اتارا ہے تو پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہر طرح کی ہماری روزی کو پاکیزہ کر دے اور رزق حرام سے دور اور دور اور دور کر دے، ہمارے لیے پاکیزہ روزی کافی اور شافی کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔